اگر کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، مثلا وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، وہ چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو، کوئی بھی مذہب رکھتا ہو وہ چاہتا ہے میری شہرت ہو، کوئی بھی مذہب رکھتا ہو وہ چاہتا ہے میری عزت بھی ہو۔ اور یہی خدا یہاں بیان کرتا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی چیزوں سے، دولت سے انسان آج محبت رکھتا ہے۔ انا اس کے اندر اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری اینی بھی بےعزتی نہ ہوگی، قطع نہیں جناب، میری تو انسلٹ ہو گئی۔ انسان اپنی عزت چاہتا ہے، انسان دولت چاہتا ہے، اور انسان آج اپنی شہرت بھی چاہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، اور یہ تینوں چیزوں کی بنیاد جو ہے، یہ دنیا اور دنیا کے کام انہی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ یہ بیسک تین چیزیں ہیں، ان کے اندر سے باقی جز جو ہے، باقی جو چیزیں ہیں، برانچز ہیں، وہ نکلتی ہیں۔ اور خدا کا رسول کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی چیزوں سے۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے کیا کہا؟ نہیں بیٹا، یسوع نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا حکموں پر تو میں عمل کرتا ہوں، بچپن سے حکموں پر عمل میں کرتا ہوں، بچپن سے یہودی ہوں، احکام عشرہ پر عمل کرتا ہوں، خدا کو ایک مانتا ہوں، بتوں کی پوجا نہیں کرتا، سبت کا دن پاک مانتا ہوں، ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، خون نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، بغانا چیزوں کا لالچ نہیں کرتا۔ یہ تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں۔ یسوع کے سامنے اکڑ گیا۔ یسوع مسیح نے فرمایا جا حکموں پر عمل کر، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں مجبور ہوں نیچے آنے کو، کیونکہ مجھے پتا۔ کہا جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا یسوع نے اس پر کیا کی؟ نگاہ کی، اس پر غور سے اسے دیکھا، اور جب اسے غور سے دیکھا تو بائبل بتاتی ہے جیسے یسوع کی اس پر نگاہ پڑی تو اس کا اندر یسوع کے سامنے آ گیا۔ اور جب یسوع نے کہا جا اپنا، میرے پیچھے یا سپیکر سے آگے آتی ہے، وہ وہاں سے مایوس چلا گیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، پھر میرے خداوند نے فرمایا دولت مند کا مشکل ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا، اس سے آسان ہے کہ اونٹ سوئی کی نکے سے گزر جائے، یہ آسان ہے، لیکن دولت مند کا بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ توجہ فرمائیے مشکل کیوں ہے؟ اور پھر آگے فرمایا تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تم دولت اور خدا دونوں کی یکساں خدمت نہیں کر سکتے، تم دولت کی اور خدا کی خدمت نہیں کر سکتے، تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور انجیل منورہ میں لکھا ہے کیا کرو؟ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ واپس چلا گیا اور یسوع مسیح نے اس پر افسوس کیا۔ ایک شخص اور بائبل مقدس میں آتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ایک شخص تھا، اس نے بہت کمائی کر لی، پراپرٹیز بنا لی، جائیداد اکٹھی کر لی، روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیا، سب کچھ بنانے کے بعد اس نے ایک دن بیٹھا اور کوٹھریاں اپنی بھر لی، اس نے دولت اس کی پاس تھی، دولت کی فروانی اس کے پاس تھی، اور دولت اکٹھی کر کے کہتا ہے اے جان خادم جتنے میرا ساتھ دیجیے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ خادم بھی خدا کی قدرت کے ساتھ معمور ہے اور کلیسیا بھی ساتھ معمور ہو جائے۔ اے جان کھا پی، کیونکہ میری مدد کیجئے خادموں، کیونکہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس عزت ہے، تیرے پاس جائیداد ہے، تیرے پاس روپے
दूसरी पुश्त खाएगी, खत्म हो जाएगी। ना तेरी दौलत खत्म होगी, ना तेरी इज्जत खत्म होगी। तेरे पास दौलत दौलत और दौलत रहेगी। ऐ जान, खा पी, क्योंकि बरसों के लिए तेरे पास है। लेकिन खुदा फरमाता है, ऐ नादान, तू नहीं जानता कि आज ही तेरी जान कहां गई। दौलत खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ना दुनिया से प्यार करो, ना दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखो। इसका मतलब है खाली हाथ आया, और खाली हाथ दौलत कहां रह गई उसकी, जायदाद उसकी कहां रह गई। आज लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बैंक बैलेंस उसका बहुत बड़ा हो जाता है, उनके पास गाड़ियां, बंगले, कोठियां, हर चीज बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, क्या वो अपना बैंक बैलेंस साथ लेकर जाएंगे? क्या वो बैंक मैनेजर को कहेंगे कि जैसे मेरी डेथ होती है, मेरे कफन के अंदर जितना मेरा जमा किया हुआ पैसा है डाल देना? हो सकता है, हो सकता है वो ये कहे कि नहीं, मैं ये घर भी कब्र के अंदर लेकर जाऊंगा, मैं अपनी कोठी कब्र के अंदर लेकर जाऊंगा, मैं अपनी कार कब्र के अंदर लेकर जाऊंगा, मैं अपनी जायदाद कब्र के अंदर ले जाऊंगा, मैं अपनी शोहरत भी कब्र में ले जाऊंगा, मैं अपनी दौलत भी कब्र में ले जाऊंगा। और खुदा का कलाम कहता है, उच्चे महल चबारे तेरे होरा ने मन लेने ने बहर तेनों विच उजाड़ा छोड़ अकेला बन के। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएगा। ना दुनिया से प्यार करो, ना दुनिया की चीजों से प्यार करो। सुनिए गौर से, न दुनिया से प्यार करो, न दुनिया की चीजों से। वक्त बहुत कम है और मैं इसे एक और रुख आपको लेकर जाना चाहता हूं। जब खुदा का कलाम कहता है न दुनिया से प्यार करो, न दुनिया की चीजों से प्यार करो, तो आगे जरा गौर से सुनिए। लिखा है, जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसने बाप की मोहब्बत, जो किससे मोहब्बत रखता है, जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत। इसका मतलब है, गौर कीजिए, इसका मतलब है कि जो दौलत से मोहब्बत रखता है, जो शोहरत से मोहब्बत रखता है, जो अपनी पर्सनालिटी से मोहब्बत रखता है, ओ इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ही जाए, चाहे मेरे पैसा लाना कि ना पहले। इंसान अपनी शोहरत के लिए पैसा खादमुद्दीन लगाता है कि नहीं लगाता? स्टेज पे जाता है, कहता है ओ मैं जनाब इस कन्वेंशन के लिए 10,000 दूंगा ताकि मेरे तुझे हार सिर्फ एक ताड़ियां मुराद 10,000 होता नहीं कि नहीं होता? 5,000 भी कई माने जाते हैं, 2,000 भी डिग्री। किस लिए, किस लिए? झूठी शोहरत, खुद से बनाई हुई शोहरत, अपनी दौलत पर मान, चीजों से मोहब्बत। खुदा फरमाता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई दौलत से प्यार करता है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखता है, दुनिया और उसकी चीजों से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत, उसमें बाप की मोहब्बत, उसमें बाप की मोहब्बत, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। अब बाप की मोहब्बत है क्या चीज? थोड़ी देर के लिए मैं आपकी रहनुमाई करूंगा कि बाप की मोहब्बत है क्या चीज। लेकिन इससे पहले बाप की मोहब्बत की जानिब आए, दुनिया की मोहब्बत की बात सुन लीजिए। यीशु मसीह ने एक दिन कहा, फिक्र करके करते क्या हो तुम? फिक्रमंदी किस लिए करते हो? कपड़े के लिए। मत्ती की इंजील के अंदर लिखे कपड़े के लिए। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, यही है ना फिक्रमंदी। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। हर रोज हम फिक्र करके यही कहते हैं, वो मेरा ड्रेस ठीक नहीं है, मेरे जूते ठीक नहीं है, मेरा स्टेटस ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरे घर के अंदर एसी नहीं है, मेरे घर के अंदर फ्रिज नहीं है, मेरे घर के अंदर डीप फ्रीजर नहीं है, मेरे घर के अंदर फलां के घर के अंदर ये भी आ गया, फलां के घर के अंदर ये चीज है, मेरे घर के अंदर नहीं है। फलां के कपड़े 4,000 के उसने सूट पहना है, उसने 6,000 के जूते पहने हैं, मेरे पास तो जूते भी ठीक नहीं है, मेरे पास तो कपड़े भी ठीक नहीं है। ये है इंसान की सोच। आज के इंसान की सोच कि इसने कपड़े अगर महंगे पहने हैं तो इससे महंगे मैं जब तक ना पहनूं ना करेंगे ही। सही कह रहा हूं?
शादी के अंदर किसी के अंदर चले जाए, मैं माफी ना कहना होती बात का भी कंपटीशन है, अतवार दे अतवार नवा सूट ही पा के होना भाई पानी फिर जी बेटी है भैन है वो इंज पा के आंदी फलाना इंज पा के आंदा, तो मैं क्यों नहीं। उस वजह से माता प्रस्ती शिद्दत अख्तियार कर गई है। लोग करते क्या है, जब हिर्स ख्वाहिश अंदर डेवलप होती है, कपड़ों की, जूतों की, खाने पीने की, घर की चीजों की, आसाइश की, घर के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें रखना मैं चाहता हूं, दूसरे के घर को देख के चलना, दूसरे के घर को देख के रक्ष करना और कहना मेरे घर के अंदर क्यों नहीं है, तो फिर इंसान की मोहब्बत मौजन होती है और जराइम शुरू हो जाते हैं, गुनाह शुरू हो जाता है। वो किसी तरीके से भी चाहता है कि दिन रात हो मैं इसको इकट्ठा करूं, लेकिन यीशु मसीह का फरमान सुनिए, फिक्र क्यों करते हो कि क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा या क्या, यही है दुनिया की चीजें, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। और आज हुकूमत का नारा क्या है मेरे साथ, हुकूमत का नारा क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। और यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, ये फिक्र करते हो। और हुकूमत ने ये ठेका लिया कि इनकी फिक्र करे। और मसीहियों सुन लो, मसीहियों सुन लो, ना कोई हुकूमत आपको प्रोवाइड कर सकती है दुनिया की कोई, ना आपके मां बाप, ना आपके बहन भाई, ना और कोई चीज, ना आप फिक्र करके दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, दौलत जमा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है फिक्र मंद क्यों होते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सुलेमान अपनी सारी शानो शौकत के बावजूद, तो जो फरमाइए, सुलेमान अपनी सारी शानो शौकत के, उसके पास दौलत थी, जायदाद थी, जहां दुनिया बसती थी, शोहरत उसकी थी, स्टेटस उसका था, मयार उसका था, रुतबा उसका था, बादशाह उसके सामने थरथराते थे, हिकमत उसके अंदर इतनी थी, ना उससे पहले किसी में हिकमत थी, ना उसके बाद इतनी हिकमत आएगी, ना उससे पहले कोई इतना अमीर या इतना शोहरत वाला था, ना बाद में हुआ। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह ने मिसाल किसकी दी, सुलेमान की क्यों मिसाल दी, क्योंकि दौलत उसके पास है, शोहरत उसके पास है और अय्याश उसके पास है। 1000 बीवियां थी गाल, दुनिया के अंदर किसी की कोई 1000 बीवी है, 1000 बीवी, घोड़े, नौकर, चाकर, सोना, चांदी, फलवानी थी, बहुतायत थी, और उसे पता ही नहीं था मेरी दौलत कितनी है, मेरी जायदाद कितनी है, मेरी जमीनें कितनी है, मेरी बीवियां कितनी है, या मेरे बच्चे, या बाकी चीजें, इसलिए कि बहुत कुछ उसके पास था, खुदा ने बहुत उसे दिया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बावजूद सुलेमान अपनी सारी शानो शौकत के, क्या मिसाल दी, इस शोषण के फूल की मानो। ये जो फूल है, ये जो फूल है, सुलेमान की सारी शौहरत इस फूल से नीची है, सुलेमान की सारी दौलत इस फूल से नीचे है, सुलेमान की सारी हिकमत इस फूल से नीचे है, सुलेमान की सारी इज्जत इस फूल से नीचे है। फूल के बराबर भी सुलेमान ना हो सका, क्योंकि खुदा फरमाता है बावजूद अपनी सारी शान शौकत के वो एक फूल की मानद भी ना हो सका। और खुदा फरमाता है, खुदा आज घास जो दिखती है इसे कल तंदूर में झोंक देता है, खत्म हो जाती है, शौहरत जाती रहती है, दौलत जाती रहती है। खिदमत के अंदर जो लोग हैं इस बात को समझते हैं ये चीजें आने जाने वाली चीज है, खत्म हो जाती है। और लिखा है दौलत औकात की मानद उड़ जाती है, कभी यहाँ कभी वहां कभी किसी के पास। यीशु मसीह ने कहा कि सुलेमान जो सारी दुनिया के ऊपर राज करता है वो एक फूल की मानद नहीं है। और आगे फरमाया, ना सुनिए, गौर कीजिए, फरमाया हवा के परिंदों को देखो। सर सुनिए गौर से, सादा बातें हैं
ویسے انہاں گلاں نال بھی ساری دنیا نوں فرق پینا سی اگر کرنا لوکاں دے کلام جاننا جتھے بھی سکے. سلیمان باوجود ساری شان و شوکت کے اور پھر کہا ہوا کے رب ساتھ ہوا کے نہ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ نہ یہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی. میں بہت تھکا ہوں مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا بولا بھی نہیں جا رہا میں پھر بھی کلام سنانے کے لیے پوری روح جان بدن سے تیار ہوں لیکن میں آپ پر افسوس کر رہا ہوں تو ایک سو ساہ نہیں نکلتے چلو سپیکر دے ساہ نہ بند کر دیتے ڈر نال تو آتے تھے اور تلوار کی گولی لے کے بیٹھا میں تھلے آ کے تو گولی سے خاتم الدین ذرا انہیں نمونہ دینا آپ نے نہ یہ کلا بوٹا شیر دیکھیں فلاور کا خاتم نہ یہ اینا جنہی آواز ہونی چاہیے دیکھ لو پھر یہ آواز ہونی چاہیے نہ یہ تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا کرتا ہے. نہ کھوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا کرتا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ صبح سویرے جب پرندے چہکتے ہیں رات پڑ جاتی ہے سو جاتے ہیں سونے سے پہلے کہتے ہوں گے ضرور ہمارا خدا یہوہ یری ہے. ہماری آنکھیں کھلنے سے پہلے ہمارے لیے خدا رکھی ہوئی ہے. پرندے جانتے ہیں کہ ان کا باپ ہے چرندے جانتے ہیں کہ ان کا باپ ہے درندے جانتے ہیں کہ ان کا باپ ہے. اور لکھا ہے جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ آسمان کی طرف اپنے منہ کو کرتے ہیں اور ان کا خدا ان کو رزق دیتا ہے. کبھی کوئی جانور بھوکا نہیں سویا. کدی کسے دیکھا ہے کوئی چڑی مر گئی ہوئے روٹی تو بغیر کدی کوئی کار روٹی تو بغیر کوئی شاٹ پہ ہی مر جائے فرق گل لیکن کبھی روٹی کے بغیر کوئی مرا ہو کوئی پرندہ کوئی چھپایا کوئی درندہ کیونکہ پرندے جانتے ہیں ہمارا خدا ہے درندے جانتے ہیں ہمارا خدا ہے چرندے جانتے ہیں ہمارا خدا ہے حیوانات جانتے ہیں ہمارا خدا ہے جنگلی جانور جانتے ہیں ہمارا خدا ہے آسمان کی چڑیا جانتی ہے ہمارا خدا ہے کوے جانتے ہیں ہمارا خدا ہے گوشت کھانے والے پرندے جانتے ہیں ہمارا خدا ہے ہمارے اٹھنے سے پہلے وہ ہمارے لیے رزق کی فکر کرتا ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو دیکھو نہ بوتے نہ کاٹتے نہ جمع کرتے پھر بھی شہرت پوری دنیا کے اندر ان کی ہے. شہرت پوری دنیا کے اندر دولت ساری ہے نہ گھوڑی پرندے چرندے نہ انہوں کو بلڈ پریشر نہ انہوں کو شوگر. بلڈ پریشر شوگر اس وقت ہوئے گا جدو انہاں چیزاں پیچھے لے کر ہائے میں فلانی بھی ملنی چاہیے فلانی بھی ملنی چاہیے وہ سوچ سوچ کے بلڈ پریشر پار ہوتا ہے. تو جب بلڈ پریشر بڑھے گا شوگر آئے گی ہارٹ اٹیک ہوگا تو پھر عمر 70 سال تو 40 دے وچ کم نہیں بڑھن مر جائے گا. یہ ہے حقیقت. فکر کیوں کرتے ہو نہ دنیا سے محبت کرو نہ دنیا کی اور جو دنیا سے محبت کرتے وقت بہت کم ہے میرے دل کے اندر خدا نے کلام ڈالا ہے میں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے مختصر کر رہا ہوں. آپ پریشان تو نہیں ہوگے وقت سے. بائبل میں لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت کرو نہ دنیا کی چیزوں سے اور جو دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے اس میں باپ کی محبت زبولہ دوا سے اس بات کو میں سننا چاہتا ہوں آپ کے زبان سے اس میں باپ کی محبت اور اونچی بولو تاکہ سارے کو پتہ لگے اس میں باپ کی محبت اس کا مطلب ہے باپ کیا ہے خدا کیا ہے خدا کیا ہے خدا محبت ہے اور یہ محبت کو ٹرانسفر کرتا ہے اپنے لوگوں کو. اب اگر خدا محبت ہے تو محبت دیتی ہے یا لیتی ہے رب ساتھ محبت دیتی ہے یا لیتی ہے محبت ہمیشہ دیتی ہے لیتی نہیں ہے.
وقت میں نے آپ کو بتایا بہت کم ہے، اس لیے میں بہت مختصر سے آپ کو بتاؤں. محبت ہمیشہ دیتی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ابراہیم نے خدا کی محبت میں کیا بخشا؟ کیا ہم کبھی اپنے بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا قربان اپنے بچوں کو؟ ہم نے دیا اپنے بچوں کو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پیش کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. لیکن خدا کے پاس کتنے بیٹے تھے؟ خدا کے پاس کتنے بیٹے تھے؟ خدا کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی یا بیش قیمتی چیز کون سی تھی؟ یسوع مسیح. بخش دیا، دے دیا. اس کا مطلب ہے باپ کا دل کیا ہے؟ دینے والی. میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے، وہ آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. باپ کا کام ہے دے دینا. تو توجہ فرمائیے. یہی یوحنا رسول کہتا ہے، یہی یوحنا رسول کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اپنے بھائی کو جو تیرے پاس ہے اس سے تو محبت کرتا نہیں. جسے تو نے دیکھا ہے اور جسے تو نے دیکھا نہیں اس سے کیسے محبت کر سکتے؟ جسے دیکھا ہے وہ ایک تکا ساڑا لگا ہوتا ڈیلی ہے. سویرے اٹھ کے لڑائیاں شروع ہوتے دنے دوپہری شامی سویرے لڑائیاں وہ مٹیاں دنوں سے بڑا ڈالی. پھر انہیں پریز دی لارڈ ہاللویا، میں غیر زبان بولتا ہوں، خدا کا روح مجھ پر ہے، میں نبوت بھی کر لیتا ہوں، خدا نے مجھے یہ بھی برکتیں دی. جسے تو نے دیکھا ہے اس سے تو محبت نہیں کرتا. جسے تو نے نہیں دیکھا اس سے محبت کیسے کرے گا؟ تو توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے خدا دینے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے. اس میں خدا کی محبت کیا ہے؟ قائم ہے. ایک دن یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کے سامنے ایک بات کہی، اور یہ میں آخری بات کر کے ختم کروں گا. یسوع مسیح نے ایک دن بہت بڑے ہجوم کے سامنے کہا اخیر زمانہ میں یہ ہوگا جب عدالت ہو رہی ہوگی تو وہ دائیں والوں سے کہے گا آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں یہ میراث انعام میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے، میرے ساتھ رہنا بلند آواز سے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے، میں پیاسا تھا تم نے مجھے، میں ننگا تھا تم نے مجھے، میں جیل میں تھا تم نے میری. وہ لوگ کہیں گے کب آئے خداوند، کب آئے خداوند؟ خداوند یسوع کہے گا جب تم نے چھوٹوں سے ایسے کیا تو. دوسری جانب جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، ان سے کہے گا اے ملاؤنا جہنم میں جاؤ، آگ میں جاؤ. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ اے خداوند ہم نے تیرے نام سے موجزے کیے، تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، تیرے نام سے بیماروں کو چنگا کیا، تیرے نام سے مردوں کو زندہ کیا، تیرے نام سے کوڑیوں کو شفا دی، تیرے نام سے ہر طرح کی بیماری پر ہم غالب آئے. یسوع مسیح کہے گا میں تمہیں، وہ کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، نکلتی ہے یسوع کے نام سے بدروہیں. وہ کہیں گے تیرے نام سے بیمار چنگے کیے، بیمار چنگے ہوئے یسوع کے نام سے، اور اسی بندے نے کیے. اسی بندے نے بیمار بھی چنگے کیے، اسی بندے نے معجزے بھی کیے، اندھوں کو آنکھیں بھی دی، لنگڑوں کو چلنا بھی دیا، کوڑیوں کو پاک اور صاف بھی کیا. کیونکہ بندے کے اندر قدرت رہی، بلکہ یسوع کے نام کے اندر قدرت ہے جو بندہ استعمال کرتا ہے جس سے وہ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے کیا. یسوع کہے گا میں تمہیں، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے، نہیں بھوکے نو کھانا نہیں ہے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے، میں پیاسا تھا تم نے مجھے، میں ننگا تھا تم نے مجھے، میں جیل میں تھا تم نے میری. وہ کہیں گے کاپ ہے خدا. یسوع مسیح کہے گا جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ. اس کا مطلب سمجھیے ذرا غور سے، بڑی گہری بات ہے. اس کا مطلب سمجھیے، دنیا سے نہ محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے. بہت سے لوگ، بہت سے خادم، with a due respect، بہت سے خادم دنیا کے اندر ایسے ہیں، بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں، جب خدا انہیں دولت دیتا ہے، انہیں شہرت دیتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، تو اس کے گھر کے اوپر اگر کوئی شخص مانگنے آ جائے، ادھار لینے آ جائے، یا کوئی بھوکا آ جائے، یا کوئی فقیر آ جائے، یا کوئی اور شخص آ جائے، تو اس کو دھتکار کے نکالیں گے، یا اسے کہیں گے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں خدا تجھے برکت دے. لیکن گھر کے اندر جو برکت پڑی ہے اس برکت کو ہاتھ لگانے
اس روٹی کو جو گھر کے اندر پڑی ہے وہ دینے کو دل نہیں کرتا. یسوع مسیح نے کہا اگر تیرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو ایک اسے دے دے جس کے پاس نہیں ہے. اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی کسی کو دیتے ہیں تو گویا آپ یسوع مسیح کی قدرت کو بیان کر کے خدا کی محبت آپ کے اندر آتی ہے اور خدا کی محبت موجزن ہو کے لوگوں کے اندر شیئرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے, دینا شروع کر دیتی ہے. یہ ہے باپ کی محبت. یہ باپ کی محبت نہیں ہے ایک بھوکا آیا آپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے جناب میں کھانا میرے پاس نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں خداوند اسے برکت دے تاکہ یہ روٹی کھا سکے. یہ باپ کی محبت نہیں ہے. یہ باپ کی محبت نہیں ہے کہ ایک شخص آتا ہے آپ سے کہتا ہے بھائی میرے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے, آپ کہتے ہیں خداوند پاک خدا اسے کپڑے دے. یہ باپ کی محبت نہیں ہے. باپ کی محبت قائم رہنا, دنیا سے پیار کرو نہ دنیا کی. یہ جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے دے کے کسے جانا ہے ہم نے؟ سن لو صاف صاف کئی مرتبہ ہم اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اولاد کے لیے بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں, اولاد کے لیے روپیہ جمع کر رہے ہیں, اولاد کے لیے گاڑیاں لے رہے ہیں, اولاد کے لیے گھر بنا رہے ہیں. اگر اولاد ہی آپ کو نہ پوچھے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر اولاد یہ کہے کہ میرا حق ہے, یہ میرا رائٹ ہے کہ تیری جائیداد کے اوپر میرا ہی قبضہ ہوگا. آپ گھر بناتے ہیں اور میں معافی کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں, اسے اس طرف رکھیں, میں افسوس اور معافی کے ساتھ کہتا ہوں گھر ہم بنا لیتے ہیں اور گھر بنانے کے بعد جب ہماری اولاد جوان ہوتی ہے ادھے ادھر نکند مار رہے ہیں, ادھر نکند 1 میٹر ہوتا سی 4 میٹر, ایک چولہا ہوتا سی کئی چولہے بن رہے تھے. جو بڑھا بیچارہ نہ ادھر بھی ترسیاں نگاوانا ادھر بھی ترسیاں نگاوانا, کہ اس پتر کو ٹوٹ جاتے ادھر دی منہ آتی تو ادھر کی لے گیا انہوں نے لکھا. یہ حقیقت ہے, ہنسنے والی بات نہیں, افسوس کرنے والی بات ہے. ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں, دنیا کی چیزوں سے, اور یہ ہمارا آخری انجام ہو جاتا ہے اور یہ افسوس کا مقام ہے. خدا مطالبہ ہم سے کرتا ہے, خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور مطالبہ یہ کرتا ہے کہ باپ کی محبت تم میں قائم ہو باپ کی محبت. اور باپ کی محبت ہے دینا, نہ دنیا کی چیزوں سے, نہ دنیا سے محبت کرو, نہ دولت سے محبت کرو, نہ شہرت سے, نہ اسٹیٹس سے, نہ پراپرٹی سے. جو کچھ ہے یہ آپ کا نہیں ہے, آپ اس کے مختار ہیں, مالک نہیں ہے. انسان کی عمر کی میعاد 70 سال ہے, قوت ہو تو 80 سال. 80 سال بعد وہ خالی ہاتھ ہی جائے گا. کروڑوں ڈالرز اکٹھے کر لے, اربوں روپیہ اکٹھا کر لے, 1 روپیہ بھی کام نہیں آئے گا جب مرے گا. 1 روپیہ بھی کام نہیں آئے گا. اور جب وہ مرے گا ساری عمر اس نے سنبھالا ہے, اولاد آ کر اسے لٹائے گی, بکھیرے گی. ساری عمر دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت کی, کنجوسی کر کر کے گھر بنائے اور اولاد نے آ کر بکھیر کے ہر چیز رکھ کے ادھر دے. اور پھر ہمسائے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے باپ نے کتنی محنت کی اور یہ کیسے اس کے مال کو اڑا رہے. خدا فرماتا ہے نہ دنیا سے نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو, کیونکہ جو دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش, زندگی کی شکی, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. پراؤڈ ہو جانا, چیزیں ہیں ہماری, سب کچھ میرا. وقت کی قلت کے باعث میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں کہ پراؤڈنس انسان کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں. نبوکدنصر کو جب خدا نے نوازا, نبوکدنصر نے کہا کیا یہ سب میرا نہیں ہے؟ خدا نے کہا نگل انسانوں میں بن حیوان میں مت ماری جاتی. خدا آج آپ سے توقع کرتا ہے اور وہ توقع یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو آسمان کی بادشاہت کے وارث نہیں بنائیں گی, لیکن ایک شخص جو اپنی غربت کے اندر بھی 2 روٹیاں اس کے پاس ہیں, ایک اس کو دے رہا جس کے پاس نہیں ہے. 2 کرتے اس کے پاس ہیں, ایک اس کو دے رہا جس کے پاس نہیں ہے. غریب سے کبھی منہ نہیں موڑتا, یتیم سے کبھی منہ نہیں موڑتا, بیوہ سے کبھی منہ نہیں موڑتا, محتاج سے کبھی منہ نہیں موڑتا. جو کچھ اس کے پاس ہے
وہ یہ سمجھتا ہے اس میں ان کا حصہ بھی ہے، ان کا حصہ بھی ہے. اور آپ گویا جب ان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ان خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ خدا کو قرض دے رہے ہوتے ہیں. آپ دے کس کو قرض رہے ہیں؟ یتیم کو پیسے دیتے ہیں تو کس کو قرض دیتے ہیں؟ بیوہ کو پیسے دیتے ہیں کس کو قرض دیتے ہیں؟ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں کس کو قرض دیتے ہیں؟ کسی غریب کو گھر میں اتارتے ہیں کس کو قرض دیتے ہیں؟ ہم آج اپنے سٹیٹس کے مطابق لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کا سٹیٹس جو ہے وہ لوگ جو ان کچرے کے ڈھیروں پر ہیں یہ ان کے پاس ہے خدا کا سٹیٹس. غصہ شاید آپ کریں، یہ پکڑے جی، خدا کا سٹیٹس کہاں ہے؟ جو کوڑے کے ڈھیروں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. خدا ان کے پاس جا کر کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے تیری ماں نہیں پوچھتی، تیرا باپ تجھے نہیں پوچھتا، تیرے بھائی نہیں پوچھتے، تیری بہنیں نہیں پوچھتی، لیکن میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے. یہ ہے خدا کا سٹیٹس. نیچے گرے لوگوں کے پاس چلے جانا، یہ ہے خدا کا سٹیٹس. ہمارا سٹیٹس ہے بڑا شخص ہو، اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، لیکن میرے خدا کا سٹیٹس یہ نہیں ہے. میرے خدا کا سٹیٹس ہے نیچے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا اس کو پاس ہو جاتا ہے. 38 سال کے مریض سے کہا تیرے پاس کوئی نہیں، اس نے کہا میرے پاس 38 برس سے ہی کوئی نہیں ہے. کہتا ہے اگر تیرے پاس کوئی ہے تو میں تو ہوں جس کے پاس کوئی نہیں ہے. توجہ فرمائیے، تالیاں بند کر کے تھوڑی دیر کی. جس کے پاس کوئی نہیں، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا خدا اسے پوچھتا ہے. اور زمین پر پوچھنے کے لیے، نمائندگی دینے کے لیے آپ لوگ ہیں. دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، 33% مسیحی ہے. ان 33% مسیحیوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ باپ کی محبت اپنے اندر سے ظاہر کریں. اور آپ دیکھیے، میں ایک اور بڑی عجیب بات کریں گے. آپ دیکھیے جب آپ کسی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، مسیحی لوگ اکثر کسی دکاندار زیادہ پیسے دے دیں تو رات نیند نہیں ہوتی. یقین جانیے مسیحیوں کو رات کو نیند نہیں آتی. صبح جا کے واپس کرتے ہیں اور پہلا سوال وہ یہ کہتے ہیں تو ہے کون؟ جب کہتے ہیں میں مسیحی ہوں تو پھر اس کی آواز سننے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پہچانے جانے والے ہیں. ہم باپ کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم یسوع کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تمہارے بدنوں سے میرا جلال ظاہر ہو، تمہارے کاموں سے میرا جلال ظاہر ہو. اور باپ کی محبت ہم میں قائم ہے. نہ شیخی بازی، نہ اونچا پن، نہ شہرت، نہ پراپرٹیوں کا زور. اگر ہے تو بائبل بتاتی ہے اگر تیرے پاس ہے تو اس کو ایک مٹھی سے دینا بھی شروع کر. اب یہ ایک نیچرل عمل ہے، یہ ایک نیچرل عمل ہے. اگر یہ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر اور ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر اسے خالی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بھرتا جائے گا. جتنا آپ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرتے جائیں گے اتنا خدا آپ کو بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا. اور آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی. اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اس دنیا میں بھی عزت ملے گی. اس دنیا میں آپ کہیں گے میں نے کیا کیا؟ خدا خود کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا دیا. اگر آپ خدا کو کھلانا چاہتے ہیں تو زمین پر جو آپ سے نیچے ہیں ان کی مدد کریں، خدا کو پہنچتا چلا جائے. کر کے دیکھیے. یہ خدا کہتا ہے تو نے مجھے کھانا دیا. بندہ انہیں کعبہ کر رہی نا میں تو کدھر کھانا کھوا کر میں دی. لیکن میں نے آپ کو بتایا خدا کہاں ملتا ہے؟ نچلے طبقے میں، بالکل پیچھے ہے. یسوع مسیح نے کہا میں کچلے ہوں کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں کس کو خوشخبری سنانے آیا؟ بلند آواز سے میں پاسٹر صاحبان کا ایک آواز سے ساری کلیسیا کے سامنے بیان کر میں غریبوں کو، مسکینوں کو، کچلے ہوں کو خوشخبری سنانے آیا ہوں. خدا نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، جو کچھ آپ کا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے. اور یہی خدا چاہتا ہے کہ آپ دولت کے پیچھے نہ بھاگیے، شہرت کے پیچھے نہ بھاگیے، جائیدادوں کے پیچھے نہ بھاگیے، سٹیٹس کے پیچھے نہ بھاگیے. سٹیٹس آپ کا یہ ہے کہ آپ نچلے طبقے کے پاس جائیں، ان کے ساتھ شیئرنگ کریں،
وہاں سے خدا آپ کو اتنا اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا کہ اپنے ساتھ تخت میں بٹھا کر دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا، اور پھر یہ وعدہ پورا ہوگا کہ باپ کی محبت اس میں قائم ہے۔ اور آخری بات، نہ صرف باپ کی محبت اس میں قائم ہے، بلکہ یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ صرف باپ ہی کی محبت ہی قائم نہیں، بلکہ کیا ہوگا جو اس کا نتیجہ نکلا، بلکہ لکھا ہے دنیا اس کی خواہش مٹتی ہے لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اب تک، کب تک قائم رہے گا؟ انسان کی عمر کی میعاد کیا ہے؟ قوت ہو تو، لیکن جو یہ کام کرے گا دنیا کی خواہش کو پیچھے کرے گا، دنیا کی شیخی کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیاوی مال و متاع کو پیچھے کرے گا، خدا اسے دیتا جائے گا ضرور، یہ خدا کی اپنی قدرت ہے، یہ اس کا اپنا فلسفہ ہے، کیونکہ جتنا آپ دیں گے اتنا آپ لیں گے، ڈبل لیں گے، خدا آپ کو دیتا جائے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ رک جائیں گے تو برکتیں رک جائیں گی، اگر آپ دیتے جائیں گے تو آپ کب تک قائم رہیں گے؟ کب تک قائم رہیں گے؟ اگر دنیا اور اس کی خواہشوں کے اندر رہیں گے تو 70 سال قوت ہو تو 80 سال، اس کے بعد جہنم کے وارث۔ لیکن اگر خداوند کی محبت، باپ کی محبت ہم میں قائم ہے، جو شیئر کرتی ہے، جو دیتی ہے، تو اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، رتبے ملے گی، اور اس دنیا میں باپ کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ انعام لو جو بنائے عالم سے بیشتر تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے دیے، میں جیل میں تھا تم نے میری خبر گیری کی، جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ ایسے کیا تو میرے ساتھ ایسے کیا۔ دعا کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور اس بات پر خدا کا شکر کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تھوڑا وقت ہم لینا چاہیں گے، میں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ چند اہم نامزد شخصیات ہیں جن کو ہم ویلکم کرنا سمجھتے ہیں۔ پاسٹر ڈاکٹر ریورنڈ جمیل ناصر صاحب کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں، سو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں۔ ہم خوبصورت مالا خدا کے خادم کو پہنا کر ان کو اس پنڈال میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، جلد اسٹیج پر آ جائیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے اور ان کے خادم کے لیے۔ چودھری مورد صاحب کو مالا پہنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پاسٹر شکیل صاحب۔ ہاللیلویا۔ خدا کے خادم کی یادگار شیلڈ پیش کر کے اس پنڈال میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جب خدا کے خادم پورے دل سے اور بڑے جذبے کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو پھر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ ان کو شیلڈ پیش کرنے کے لیے مبشر خالد خورشید سامنے آئیں گے، اور ہم ان کو خوبصورت شیلڈ پیش کر کے اس پنڈال میں ویلکم کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زوردار تالیاں خدا کے خادم کے لیے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ دعائے روحانی کو ہم پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو قرض معاف کیے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ان کے برائی سے بچا، ان کے بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ کلمات برکات ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، بابا جی سے لیں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، دنیا کے کل مقدسوں کے ساتھ، بالخصوص ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اور ان کے اہل خانہ اور اس کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے پرستاروں کے جو آج خدا کی پرستش کر دے، پاسٹر عبید، اور میرا خیال اس سے پہلے فلپ نے بھی کی ہے پرستش،
ہم ان پرستاروں کے لیے جو ہمیں لیڈ کر رہے تھے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بھی بہت مشکور ہوں، جتنے خادم یہاں پر موجود ہیں، جتنی کلیسیائیں یہاں پر موجود ہیں، مختلف جوان چھوٹے بڑے جو یہاں پر موجود ہیں، ان سب کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے دن کو بڑا خاص دن بنا سکتے ہیں. یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے. آپ ہر دن کو آدم کی طرح کوئی نام دے سکتے ہیں. اور آج کا دن جو ہے یہ اتوار کا دن ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور یہ ہفتے کا پہلا دن ہے. اور خدا کے کلام کے مطابق ہفتہ جو ہے یعنی سیٹرڈے ہے، جس کو آپ سنیچر بھی کہہ دیتے تھے پہلے. کل کا دن یسٹرڈے جو تھا وہ 7واں دن ہوتا ہے، اور آج کا دن ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے. جب مسیح نہیں آئے تھے، یسوع مسیح ہماری اس زمین پر نہیں آئے تھے، مسیح شروع نہیں ہوئی تھی، تو یہودی لوگ جو تھے، اسرائیلی لوگ جو تھے، وہ 7ویں دن کو مناتے تھے. اور وہ دن ان کا خاص دن ہوتا تھا. اس دن خدا ان کو خاص آرام دیتا تھا، اور خدا ان کی زندگیوں کے اندر بڑے عجیب کام کرتا تھا. اور میں ایک دن آرام پر غور کر رہا تھا کہ آرام یہ نہیں ہے کہ آپ اے سی کے اندر ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، اور ان کے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، ان کے جنریٹر لگے، ان کو کوئی گرمی نہیں لگتی، کیونکہ ان کا ہر وقت ہی اے سی آن ہوتا ہے، ان کے جنریٹر آن ہو جاتے ہیں اگر بجلی چلی جائے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کر کے مرے ہیں. ان کو ساری سہولتیں موجود، کہ دماغ میں سکون نہیں تھا، ان کو آرام نہیں تھا. آرام کا تعلق کیا؟ وہ زہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. آرام کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن زیادہ لوگ جو وہ اس بدن کی طرف لگے رہتے ہیں کہ میرے بدن کو آرام آ جائے تو شاید میں آرام میں چلا جاؤں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بے شک ہمیں بدن میں بھی خدا آرام دیتا ہے، اور خدا ہمیں روح میں بھی آرام دیتا ہے، اور ہماری جانوں میں بھی آرام دیتا ہے. تو پہلے 7واں دن منایا جاتا تھا، لیکن آج کا دن جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اس دن کو بہت بڑا درجہ دے دیا ہے. اور آج کے دن آپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نئی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، نئے تجربات کر سکتے ہیں. اور وہ باتیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں سنی، اور آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا، وہ آپ خدا کے سامنے تجربہ کر سکتے ہیں. تو ریممبر، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ جو میرا کلام سن رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی سے، چاہے وہ سامنے بیٹھ کر، ان کو میں طریقہ بتاؤں کہ آپ کس طرح سے ہر دن کو اپنے لیے بلیسنگ کا دن بنا سکتے ہیں. یاد رہے، مسیحی لوگوں کے لیے جو تجربہ کار مسیح ہیں، جو میچور ہیں، جو بالغ ہیں، جو خدا کے گہرے تجربے رکھتے ہیں، ان کے لیے ہر دن جو ہوتا ہے وہ ایک نئی برکت لے کر آتا ہے. اور ہم ہر روز ایک نئی خوشی کو، ایک نئے تجربے کو، نئے معجزے کو دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنی ہر زندگی میں ہر روز ایک نیا کام خدا ان کی زندگی کا دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یاد رہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ اتوار کا دن بڑا زبردست ہے اور سوموار کو ہم نے نہیں منانا، یا سوموار کا دن بڑا زبردست ہے، لیمپ والے کہتے ہیں تو آپ نے منگل کو نہیں منانا. میں نے بہت سے لوگوں سے، وہ منگل کو میٹنگ کرتے ہیں، اور منگل کو بھی خدا معجزے کرتا ہے. خدا بدھ کو، ہمارے وہاں لاہور میں بدھ کو بھی ایک میٹنگ شروع ہے کئی سالوں سے، اور بدھ کو خدا بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا جمعرات کو بھی کرتا ہے. ہم نے جمعرات کو میٹنگ کی، وہاں خدا نے بڑا کام کیا، اور خدا جمعے کو بھی بڑے کام کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے دنوں کو کچھ بھی نہ سمجھیں. جب ہم تجربہ کار ہو جاتے ہیں تو ہر روز، ہر دن جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہر دن جو ہے ہمارے لیے پاورفل ہے، فتح مند ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو کلام سکھانا چاہتا ہوں. یہ بھی کلام کی بات ہے، یہ میں نے رومن 14 چیپٹر میں سے بولی ہیں باتیں، کہ کوئی تو کسی دن کو بہتر جانتا ہے، وہ بھی اچھا کرتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اگر یہاں پر کوئی ایسا بندہ بیٹھا جو 7th ڈے ہے اور وہ کہتا نہیں جی سیٹرڈے کو بات کری، تو اس کو غصہ نہ کیا کرے. وہ سیٹرڈے کو پہلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی ہے، وہ اتوار کو بزی ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ نہیں کرتا، وہ منڈے کو کر لیتا ہے، یا وہ بدھ کو کر لیتا ہے، یا کسی دن کر لیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات اسی چیز سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے. آج میں آپ کو تھوڑا سا خداوند یسوع مسیح کے اس تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس سے برکت پانی ہے. اور برکت پانے کا طریقہ جو ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا. اور اگر آپ تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی برکت پائیں گے کہ آپ اپنی ساری زندگی اسے بھول نہیں سکیں گے، بلکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق آپ ہر روز برکت پر برکت پاتے جائیں گے، آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر خدا کی
खूबसूरती को, उसके जलाल को और उसकी कुदरत को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उसका तजर्बा करेंगे, बल्कि आप यहाँ तक खुदा के साथ अटैच हो सकते हैं कि आपके वसीले से खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करना शुरू कर दे। तो आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13 बाब उसकी 8 आए। आप मेरे पीछे बोलेंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि आपको कलाम याद करना है, आपने कलाम को याद रखना है, आपने कलाम पर गौर करते रहना है, आपने कलाम को समझना है, आपने कलाम को समझने के बाद उसको कबूल करना है। और जब आप कलाम को कबूल कर लेते हैं तो आपको अभी तक पूरी बरकत नहीं मिलती, अभी बरकत शुरू हुई है लेकिन मुकम्मल बरकत नहीं मिलती। आपने कलाम को कबूल करके उसको अमल में लाना है, उस पर ईमान लाना है और उसको कबूल कर लेना है। और जब आप ईमान से कबूल कर लेते हैं फिर आपने ईमान को जिंदा ईमान बनाना है, क्योंकि जो मुर्दा ईमान है वो ईमान के बगैर होता है, वो अमल नहीं करता। अमल का मतलब काम नहीं करता। वैसे आप ईमान रखते जी तौबा करनी चाहिए और आपको समझ आ जाती है, लेकिन आप तौबा करते नहीं है। आपका ईमान जो है वो मुर्दा है। आप कहते हैं आप मानते हैं यीशु मसीह के लहू में बड़ी कुदरत है और उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। आप हमेशा अपने आप को ऐसा शख्स समझे गुनाह से भरा हुआ है। आप हमेशा ये तालीम देते हैं या आप बोलते हैं या आप लोगों को बताते हैं या आप अपनी सोचों में हर वक्त गर्क रहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरे ऊपर इब्लीस का बड़ा कब्जा है, मुझे यीशु का लहू पाक नहीं कर सकता। हालांकि आप दिमाग में बाइबल पर ईमान रखते हैं, आपका ईमान मुर्दा है, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और आपको इस चीज को जानना है कि आपका ईमान जो आज मैं आपको चाहता हूं कि आपके अंदर जिंदा ईमान पैदा हो जाए। और आपका ईमान तब जिंदा होगा जब आप खुदा के कलाम को ईमान लाएंगे और फिर उसको अमल में लाएंगे। बेशुमार लोगों के मोजज़ात इसलिए नहीं होते, उनकी जिंदगी में मैंने आपको कल बताया था रूहानी मोज़े खुदा करना चाहता है। वो ईमान रखते हैं कि खुदा अपना पाक रूह सब लोगों को देना चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, ये खुदा के पाक रूह ने लिखवाया है। और ये खुदा का वो कलाम है जो जिंदा कलाम है, ये इंसानों के साथ कलाम करता है, इसके वसीला से इंसानों की जिंदगियां बदलती हैं। और यहाँ भी कई लोग आपके यहाँ बैठे हैं जिनकी जिंदगियों को खुदा ने तब्दील किया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, अगर आप खुदा के कलाम को कबूल करोगे, अगर आप कलाम पर ईमान लाओगे और कलाम पर अमल करोगे तो फिर आपकी जिंदगी में मौजूदा होगा। ये जो आयत मैं आपको बताने, इसको आपको याद करना है, इस पर ही सोचना है, गौर व खौज करना है और इसके मुताबिक आपने अपनी जिंदगी को ढालना है और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है। आप जब यीशु मसीह के हाथ में आ जाएंगे तो खुदा वो काम जो आप नहीं कर सकते आपके वसीले से करना शुरू कर देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी मैं 16 साल का था और मैं मजहबी आदमी था और मैं गिरजे भी जाता था, लेकिन मैं खुदा के साथ नहीं था। मैं चंदा भी करता था, मैं बाइबल में फर्स्ट भी आता था, बहुत कुछ मैं करता था, लेकिन इसके बावजूद मैं गुनाह में था और मेरे वसीला से कोई मौजज़ा नहीं होता था, कोई खुदा का काम नहीं होता था, कोई नबूवत नहीं होती थी, कोई रूह की नेमत काम नहीं करती थी। कभी मैंने पाक रूह का तजर्बा नहीं किया था, लेकिन बाइबल पढ़ता था, मैं गिरजे जाता था, हवाले मैंने बथेरे याद किए हुए थे, फर्स्ट आता था मैं। मेरे मुकाबले में कोई कंपटीशन नहीं कर सकता था, बड़े बड़े लोगों से मैं 7वीं क्लास में था, कॉलेज के लड़कों के साथ मैं फर्स्ट आ गया, क्योंकि मैंने हवाला याद किया, मैंने उनसे ज्यादा अच्छा पेश किया। लेकिन याद रखें, फिर भी मैं खुदा का नहीं था, इसके लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और ये सब कुछ रखते हुए मैं जीरो था, जाना मैंने जहन्नम में, तो आप तालियां बजा रहे। और मजहबी आदमी था मैं, और ताली यानी बजानी, कई लोग कहते हैं जी शैतान ने फलाने ने अल्लाह तो तोड़ दी, कहते हैं हालेलुया, शाबाश। और ये हालेलुया करने की जरूरत नहीं है, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। आप अंदर अंदर से खुश हो, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ताली कब बजानी है। आपको तो कई लोग जो ना वो कहते हैं यीशु मसीह को उन्होंने बड़ा मारा, तो कहते हैं खूब तालियां, हालेलुया, शाबाश। तो जब वो कहता है यीशु मसीह जिंदा हुआ तो चुप करके बैठे रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई वक्त होता है जब तालियां बजानी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक, मैं उस वक्त मजहबी आदमी था। अगर आप मजहबी हो सकता आप 7 दफा बाप बेटा रूह कुदस करते हो, या 36 दफा आप आए हमारे बाप पढ़ते हो, या आप कोई दुआ खास रिपीट करते हो, या आप चर्च जाते हो, या मोमबत्तियां जलाते हो, या आप कब्रों में जाते हो, या मुख्तलिफ तरीके से आप अपने आप को खुदा को खुश करने की कोशिश करते हो, या आप बड़ा चंदा देते हो, लेकिन आपने अगर अपनी जिंदगी में कभी तौबा नहीं की,
آپ نے بائبل پر عمل نہیں کیا، آپ نے ان ساری باتوں کو نہیں چھوڑا جو کلام میں لکھی ہوئی ہیں، اور خدا کے کلام میں بہت سی چیزیں منع کی گئی ہیں کہ یہ آپ نے چھوڑ دی۔ آپ شراب نہیں چھوڑتے، آپ بدکاری نہیں چھوڑتے، آپ گالیاں نہیں چھوڑتے، آپ سارے کام کرتے جاتے اور گرجے میں بھی یہ کام کرتے جاتے ہیں، تو آپ کلام کے مطابق خدا کے نہیں ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح جو ہے اس کے تعلق سے ایک آیت آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ بولیے، عبرانیوں کے نام پر سورہ خط اس کا 13 باب اس کی 8 آیت میرے پیچھے بولیے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ آپ نے کس کا نام سنا ہے؟ کس کا نام بولو؟ اور نام بولنے سے موزے ہو جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا ایمان ہے تو یہ نام لینے سے موزے ہو جاتے ہیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور نام لیتے لیتے موزے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک آدمی تھا، اس پر بیمار تھا اور وہ مر گیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی وہاں پر بڑے خادم تھے، وہ سارے خادم دعا کرے تھے 8-10، اور جب وہ دعا کرے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، بندہ تو مر گیا، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، اور ان کو روح القدس نے کہا یہ سچی کہانی، یہ امریکہ کی بات ہے، اور وہ سارے جب دعا کرے تھے خادم تو یسوع نے کہا اور کچھ نہیں کرنا، کہنے ہم تو دعا نہیں ہو رہی، کیسے کریں دعا، یہ تو مر گیا اب، اور ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر گیا اب، ان کا کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کی آواز آئی پاک روح کی کہ یسوع بولنا شروع کرو، انگلش میں جیزس کہنا شروع کرو، انہوں نے دعا شروع کیا، وہ جیزس ہی بولتے رہے ایمان کے ساتھ، جیزس 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 سارے بولتے گئے، اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ بولتے رہے اور وہ مردہ زندہ ہو گئے۔ یسوع کے نام میں اتنی قدرت ہے، آپ بولنا نہیں چاہتے، آپ یسوع کا نام ہی نہیں بولنا، میں نے دیکھا بہنیں جو ہے نا پوری باتیں بول لیں گی، ساری باتیں ان سے کروا لو، چگلیاں بھی کروا لو اور باتیں بھی کروا لو، سب کر لیں گے، اور جب وہ یسوع کے بولنے کی چپ کر کے بیٹھی رہے گی۔ یہ جوان بچے، یہ بزرگ ہمارے، وہ کہیں گے جی بچے یہ 4-5 بولتے ہیں باقی بولتے نہیں، میں ایسا نہیں بلواتا، مجھے پتا ہوتا، میں روح کے مسا میں ہوتا، مجھے پتا میں کیا کروا رہا ہوں۔ اس کے دوران موجزے ہو جائیں گے، آج میں آپ کو بتا دوں، کلام میں لکھا ہے جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، ہاللیلویا۔ اور یسوع کا پورے ایمان سے نام لینے سے نجات مل جاتی ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، معافی ہو جاتی ہے، بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جو نام لیا، بولو کیا نام ہے؟ یسوع مسیح۔ کیا نام ہے؟ یسوع مسیح۔ بولو سارے، پیچھے سے آواز نہیں مجھے آ رہی ہے، بچے نہیں بولے، پیچھے سے بول رہے، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے بچوں کی آواز آ رہی ہے، بہنیں نہیں بول رہی، بالکل خادموں کو میرا خیال منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ بولیں، بولیے سارے یسوع مسیح۔ آپ کو پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور خداوند ہمارا خداوند جو ہے یسوع مسیح وہ نجات دینے والا ہے، اور نجات کے 3 پہلو ہیں، وہ آپ کو بہت سارے گناہوں سے نجات دیتا ہے، وہ آپ کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور وہ ہر طرح کی غربت سے لعنت سے آپ کو چھڑاتا ہے، اور خدا آپ کو آپ کی زندگی میں فتح مند بناتا ہے۔ اس لیے یسوع جو ہے وہ بڑا ہی قیمتی نام ہے، اور وہ یسوع جو یسوع مسیح ہے، دنیا میں بے شمار اور بھی یسوع تھے، اور آپ پریشان نہ ہو جانا، یشوع جب آپ ریجنل لینگویج میں جاتے ہیں تو یسوع کا جو لفظ ہے وہ یشوع ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی یسوع نام سے دعا نہ کرو، یشوع ہی پکارو، انگلش میں جیزس کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ یسوع کیا گیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ لفظ کون سا بولتے ہو، جب آپ گریک میں جاتے ہیں تو یہ یسوع لفظ ہے، اور جب آپ عبرانی میں جاتے ہیں تو اسی کا یشوع ہے جو پرانی کے عہد نامے میں لکھا گیا ہے۔ یسوع کا نام کوئی نیا نام نہیں تھا، بہت سے لوگوں کے نام یشوع تھے، یشوع سردار کہن بھی تھا، اور یشوع جو تھا وہ پہلے جو موسیٰ کے بعد تھا، جو اس کے بعد اس نے ملک کنعان میں لے کر گیا، لیکن ہم نے جوشوا کا نام کہا تو یہ آپ یشوع بولو، اگر آپ یشوع کے نام سے دعا نہیں کرتے تو آپ گناہ کرتے، لیکن میں آپ کی تعلیم ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فرق نہیں پڑتا۔ ابھی میں ایمانویل بولوں گا، میری میٹنگ میں کبھی کبھی خدا مجھے نام دیتا ہے، میں بولتا ہوں ایمانویل ہے، یہاں پر ایک ایمانویل ہے جس کو خدا شفا دے رہا ہے، اب وہاں پر تو 10 ایمانویل بیٹھے ہوئے، بات یہ نہیں ہے کہ ایمانویل کون سا ہے، اگر 8 ایمانویل بیمار ہی نہیں ہے تو خدا ان کے لیے نہیں بول رہا، ایمانویل کون سا ہے؟ کبھی کبھی خدا مجھے لائن بتاتا ہے، کبھی کبھی خدا مجھے پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہے، اس کی یہ اتنے سال سے اس کو یہ بیماری ہے،
اب ایمانویل کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ شخص کون سا ہے. اس لیے یاد رہے کہ یسوع جب نام لیتے ہیں تو ہمیں اس شخص کا متعلق جاننا ہے جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس یسوع کا دیکھا وہ یسوع مسیح ہے. مسیح بھی ہے. مسیح کا مطلب مسح کیا ہوا. مسیح کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا. یسوع مسیح نے اپنا ریفرنس دے کر پرانے عہد نامے سے کہا تھا یسایہ میں سے کہ خدا نے مجھے کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے. وہ مسیح ہے. اور ہمیں جیزس کرائسٹ کی ضرورت ہے. ہمیں جھوٹے یسوع کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے یسوع تھے اور بار یسوع نام ایک جادوگر بھی تھا, وہ بھی اپنے آپ کو یسوع کہلاتا ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں بڑے بڑے اپنے آپ کو یسوع کو نام رکھ لیتے ہیں جیزس. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کرائسٹ بھی ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, جھوٹے مسیح بھی ہیں. میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے, جو ناصرت میں پیدا ہوا تھا. اور ہمارے یسوع کا پورا جو لقب ہے وہ یہ ہے خداوند یسوع مسیح ناصری, جو ناصرت میں پیدا ہوا. ہم کسی ایسے یسوع کو نہیں مانتے جس کو چاہے عیسیٰ کہہ دو, چاہے انگلش میں یسوع کہہ دو, چاہے عربی میں عیسیٰ کہہ لو. ہم اس کو مانتے ہیں جو چرنی میں پیدا ہوا تھا, جو بیت لحم میں پیدا ہوا تھا, جو ناصرت کے گاؤں میں اس کی ماں رہتی تھی. وہاں پر خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا تھا اور وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا. ہاللیلویا. پہلے آپ کو اپنے یسوع مسیح کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. آپ کا یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں ایک علیحدہ شخصیت ہے. وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے. 4 قسم کی پیدائش ہوتی ہیں. پہلی پیدائش, خدا نے آدم کو بنایا تھا, مٹی سے بنایا, دم پھونک دیا, پاک پیدائش. لیکن آدم بعد میں ہوا کے ساتھ مل کر گناہ میں گر گیا, اور جب وہ گر گیا تو وہ پیدائش ناپاک ہو گئی اور گناہ ان میں داخل ہو گیا اور وہ ابلیس سے اختیار میں آ گئے. پہلی پیدائش آدم کی تھی. دوسری پیدائش ہوا کی تھی. خدا نے ہوا کو آدم کی پسلی لے کر اس کو ایک کمپلیٹ شخصیت بنایا تاکہ وہ اس کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہو. اور یاد رہے کہ ہوا کی پیدائش بھی پاک تھی, اور وہ پاک پیدائش تھی. کیا ہوا؟ اس نے بھی گناہ کر لیا اور وہ پیدائش بھی ناپاک ہو گئی اور وہ ابلیس کے تابع ہو گئی. اب آدم اور ہوا کی نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ گناہ ان کے اندر داخل ہو گیا, موروثی طور پر وہ گناہ میں چلا گیا. اور اس کے بعد تیسری پیدائش ہم سب کی, پوری دنیا کی آج تک ہوئی ہے, اور وہ ہے آدمی اور عورت کے مل جانے سے. اس لیے ضروری نہیں ہے, آج کل ٹیسٹ ٹیوب بچے انہوں نے پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ آدم کی نسل سے, آدم کا جو سپرم ہوتا ہے, جو جسیمہ ہوتا ہے, یا جراثیم اس کو سادہ لفظوں میں کہہ دو, وہ جو کیا ہوتا ہے اس سے وہ بنتا ہے. اور یاد رہے کہ آدم کی نسل سے موروثی طور پر گناہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور جتنے اس دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ ٹیوب سے ہوں, چاہے وہ آدمی اور عورت سے ملنے سے ہوں, ہوتی یہی بات ہے. صرف ٹیوب جو ہے وہ کام کرتی ہے, وہ ماں کے پیٹ میں وہ کام نہیں ہوتا, وہ انکیوبیٹر کا کام باہر کرتی ہے. ادروائز سارا کام وہی ہوتا ہے. انسان کے جسم سے مرد کا جو ہے نطفہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس سپرم کے وسیلہ سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے, لیکن گناہ اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے آج کل بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر سائنسدان ہیں, وہ چیلنج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے لو جی یہ بھی تو کنواری سے پیدا ہوئے ہیں, اس عورت کے پیٹ میں ہم نے بچہ جو ڈالا تو اس نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں, اور اس کا ہم نے وہ سارا انکیوبیٹر سے کر کے ہم نے اس کے پیٹ میں داخل کر دیا. اور اس نے آپ اس لیے یاد رہے کہ میاں بیوی کا تعلقات جب وہ کلام کے مطابق شادی شدہ ہیں, پاک حالت میں ہیں, وہ پاکیزگی کی حالت میں ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں, اور وہ گناہ نہیں ہے. یاد رہے, اس لیے ایسی تعلیم کبھی نہ دے گا کہ میاں بیوی ملتے ہیں اس لیے ہماری پیدائش ہی گناہ میں ہوئی. آپ کو کس نے بتایا کہ وہ گناہ میں ہے؟ وہ پیدائش ٹھیک پیدائش ہے, خدا اس کو قبول کرتا ہے, لیکن کیونکہ وہ آدم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں, اس گناہ کی موروثی گناہ کے سبب سے وہ گناہ مجھ میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اور میں گناہ گار پیدا ہوتا ہوں. ہر بچہ جو ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. یہ اس دنیا کے جتنے بھی آج تک انسان آئے ہیں, یہ تیسری پیدائش ہے. ہم سب کے سب, چاہے وہ نبی تھے, رسول تھے, کسی مذہب کے گرو تھے, کچھ بھی تھے, پوری دنیا کے اندر آج تک بادشاہ پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں, سب کے سب گناہ کے تحت پیدا ہوئے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک چوتھی پیدائش ہوئی تھی. آپ کے یسوع اپنی پیدائش میں علیحدہ ہے سب سے. اس سے کیسے پیدا ہوا تھا؟ بولو, مقدسہ مریم سے. کس سے؟ کنواری مریم سے. ہاللیلویا. یاد رہے وہ آدم کی نسل سے پیدا نہیں ہوا. کلام میں لکھا کہ خدا نے اس کے لیے ایک بدن تیار کیا, اور ایک چھوٹے بدن نیا نہیں بنانا پڑا. یہ نہیں کہ پہلے گندا مادہ تھا, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ گندے مادے سے ہم بنتے ہیں. جیسے یہ گندا انڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں چوزا بنتا ہے, ویسے ہم اور اس کے پیٹ پہ ہم سب کے سب ایسے بنتے ہیں. داؤد کہتا ہے تو نے مجھے بے ترتیب مادے سے پیدا کیا ہے. اور یاد رہے ہم سارے ایسے پیدا ہوتے ہیں, لیکن یسوع مسیح ایسے پیدا نہیں ہوا.
वो मुकद्दसा मरियम से पैदा, उस पर क्या हुआ? खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ, खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ। हालेलुया। और उसे कहा ये कैसे होगा? वो फरिश्ते को कहने लगी ये कैसे होगा, मैं तो मर्द से नवाकिफ हूँ। तो फरिश्ता ने उससे कहा कि ये लफ्ज़ वहाँ नहीं लिखे हुए, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मर्द की जरूरत नहीं है, इसलिए मत परेशान हो, ये कवारी से पैदा होगा। कैसे होगा? रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो क्या कहलाएगा? मौलूद मुकद्दस पाक औलाद। हालेलुया। आपका यीशु दूसरों से फर्क है, आपका यीशु का कोई इस दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुंवारी से पैदा हुआ है और वो मसीहा भी है, वो मसा किया हुआ है, वो खुदावंद भी है, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। हालेलुया। और वो नासक में पैदा हुआ, इसलिए नासरी कहलाता है। हम किसी और यीशु को नहीं मानते, हम खजूरों के नीचे पैदा होने वाले यीशु को नहीं मानते। हमें नहीं पता वो कौन था, क्या था, झूठा था, सच्चा था, कोई झूठी करानी बनाई, क्या नहीं, हमें नहीं पता। हम उसको मानते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। आप याद रखिए, हम उसके यीशु की पैरवी करते हैं। हमने क्या करो, एक को ये सारा एक को तो हो गया। जो हम यीशु को मानते हैं वो फर्क है, उसकी आदतें फर्क है। दूसरी बात, यीशु मसीह जो उसने दावा किया, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? आपको पता है कि यीशु मसीह वादा है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया ना को साबित कर सकता है। झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन दुनिया में आप नबियों का जिक्र करें, आपको दाऊद का तो पड़ा ही होगा। और दाऊद ने कोई गुनाह किया था कि नहीं किया था? हैं? बदकारी में भी गिर गया, कत्ल भी करवाए थे, और बहुत उसने और भी गुनाह किया, और ढेर दी बहुतों का शकीन था, जेड़ी सोनी वेंदा सी उतना ब्याह करा लेंदा सी। सानू इस तरह का नबी नहीं चाहिए। हम दाऊद को अपना निजात दिंदा नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो बुढ़िया का बड़ा शकीन सी। वो जड़ी वेंदा सी उन्हें पैगाम भेज दिंदा सी, ना ये सी वड्डी है ना छोटी है, ना कहता चल जी, बेटी किसी ने नहीं सी बनाता। याद रहे, हम दाऊद की पैरवी नहीं करते, हम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जो हर तरह से पाक शख्स था। हालेलुया। उसने कोई गुनाह नहीं किया सेक्स के मामले में, फिर उसने कोई चोरी नहीं की, उसने तलवार नहीं चलाई, उसने कोई काम नहीं किया, और दाऊद ने बहुत कत्ल करवाए, और खुदा ने इसलिए उसको कहा तू हैकल नहीं बना सकता। हम बाइबल के एक एक नबी को डिस्कस कर सकते हैं, और दुनिया के तमाम लोगों को आप डिस्कस कर सकते हो, और बाज लोगों ने इतने गुनाह किए, इतने किए हैं कि आप परेशान हो जाओगे। और उनको हम कैसे खुदा के नबी या खुदा के लोग मान सकते हैं? हम नहीं मानते, हम सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। आपका यीशु जो वो बेगुनाह है, आपका यीशु ने जो मोसे किया किसी ने नहीं किया। आपके यीशु की पैदाइश मुख्तलिफ है, आपका यीशु बेगुनाह है, आपका यीशु जो है वो कुदरत वाला है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जो तालीम देता था उस जैसी कोई तालीम, वो बहुत बड़ा रसूल था, बाइबल में लिखा है। वो बहुत बड़ा नबी था, बाइबल में लिखा है। वो बहुत बड़ा सरदार कहन था, बाइबल में लिखा है। वो बहुत बड़ा चरवाहा था, सबसे अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, पास्टर, वो भी सबसे बड़ा वही है। और आपका यीशु जो है वो सबसे बड़ा मुबश्शिर था, बिशारत देने वाला, खुशी खबरी, अंजील को सुनाने वाला, लोगों को निजात देने वाला, गुनाहों से छुड़ाने वाला। आप हैरान होंगे, आपका यीशु जो था वो बहुत बड़ा काउंसलर था, अजीब मशीर, मशवरत देने वाला। और आपका यीशु बहुत बड़ा मुंतजम था। इसके अलावा आपका यीशु जो है वो गुनाह को माफ कर सकता है, और खुदा के अलावा कोई गुनाह माफ, और वो आपके और मेरे गुनाह माफ कर सकता है। हालेलुया। आपका यीशु रूह कुद्स का बपतिस्मा देने वाला है, और खुदा जो है वो अपना